علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مکھی کو پورا ڈبو دو. حالانکہ آپ نے اس کی وجہ بھی بتائی ہے. بڑا مذاق اڑایا گیا ہے اس کا, بڑا مذاق. لو صاحب مکھی گر گئی تو شریعت محمد صاحب کہتے اس کو ڈبو دو. باقاعدہ اس پر ٹی وی چینلوں پر ڈیبیٹ ہوئی ہے. سائنس تو اس زمانے میں نہیں تھی نا, یہ ترقی تو آج ہوئی ہے, آج پتا چلا ہے. ہماری عقل کا دائرہ نہیں ہے کہ ہم سوچیں. بس نبی نے کہہ دیا کہ اس کو ڈبو دو اور اس وقت تک ڈبوئے رکھیے جب تک کہ اس کی جان نہ چلی جائے. یہ وجہ بھی بتا دی کہ مکھی جب کھانے پینے کی چیز میں جب گرتی ہے تو اپنا جو پر ڈالتی ہے اس میں بیماری ہوتی ہے, وہ بیماری والا پر اس میں ڈالتی ہے. اس کے دوسرے پر میں اللہ نے شفا بھی رکھی ہے. اس زمانے میں سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ پتہ لگایا جا سکے کس پر کے اندر بیماری ہے اور کس پر کے اندر شفا ہے. نبی اکرم نے 1400 سال پہلے بتایا جب مکھی کھانے پینے کی چیز میں گر جائے تو اس کو تم پورا کا پورا ڈبو دو, کیونکہ جب وہ گرتی ہے تو اپنا بیماری والا پر اس کے اندر ڈالتی ہے. جب تم اس کو پورا ڈبو دو گے تو شفا والا پر بھی اس کے اندر چلا جائے گا اور وہ دوسرے پر میں جو شفا ہے وہی شفا اس بیماری کو کاٹ دے گی, اس کے اثر کو ختم کر دے گی. اب اس کو نکال کے باہر پھینک دو. آج حکمت نے یہ ثابت کر دیا اور سائنس نے یہ ثابت کر دیا. جو لوگ بایو وغیرہ پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا, جو MBBS کی ڈگری حاصل کرتے ہیں, جو کالجوں میں پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ مکھی کے 2 پر میں, ایک پر میں بیماری ہوتی ہے اور دوسرے پر میں شفا. یہ آج کی موجودہ سائنس نے بتایا ہے. ہمارا ایمان اور مضبوط ہو گیا اس سے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اگر سائنس ایجاد بھی نہیں ہوتی تب بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا, ہمارے ایمان کے لیے کافی تھا. لیکن آج کی موجودہ سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ مکھی کے ایک پر میں بیماری اور دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے. لہذا اس نے نبی اکرم پر ہمارے ایمان کو اور زیادہ مزید بڑھا دیا ہے. ہمیں کوئی اس سے اعتراض نہیں ہے, ایمان مضبوط ہو گیا ہمارا. ہمیں ماننا ہے, بس عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں. واہ صاحب, اب آج کل کیا ہوتا ہے, چائے میں مکھی گر گئی تو چائے نہیں پیے گا. کتنے نفاست پرست لوگ ہو گئے آج. نبی کی سنت کو چھوڑ کر اب ہم چائے ہی نہیں پیئیں گے. آپ نے جو بتایا اس پر نہیں, اب چائے نہیں پیئیں گے. اندازہ لگائیے آپ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا تھا دودھ پیتا بچہ اگر تمہارے کپڑوں پر پیشاب کرتے گود میں لیے ہو اور وہ بچہ دودھ پیتا اپنی ماں کا, شیر خوار بچہ ہے, اور وہ پیشاب کر دے, اگر وہ میل ہے, لڑکا ہے, تو اس کے پیشاب کی جگہ پر چھیٹا مار لیا جائے گا اور وہ چھیٹا مار کے کام چلا لیا جائے گا, آپ نماز پڑھنے جا سکتے ہو. لیکن نبی اکرم نے آگے فرمایا اگر لڑکی ہے, شیر خوار دودھ پیتی بچی ہے, اگر وہ تمہارے کپڑوں پر پیشاب کر دے تو پھر چھیٹے سے کام نہیں چلے گا بلکہ اتنے حصے کو دھلنا پڑے گا. نئی ریزن سمجھ میں آتا تھا اس زمانے میں, سائنس نے ترقی نہیں کی تھی. آج جب لیبوریٹری پر جب ہم چیک کرتے ہیں تو لڑکی اور لڑکے کے پیشاب میں ہمیں فرق نظر آتا ہے. آج کی میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ لڑکی کے پیشاب میں لڑکے کے پیشاب کی بنسبت بہت زیادہ بدبو پائی جاتی ہے, بہت زیادہ غلاظت پائی جاتی ہے. لہذا ایسی غلاظت کی پوزیشن میں آپ نماز پڑھنے نہیں جا سکتے ہیں بلکہ اس حصے کو دھلنا. یہ آج کی سائنس نے بتایا ہے. 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا جب سائنس نے ترقی نہیں کی تھی. میرے بھائیوں, سائنس نہیں بھی آتی اور پیدا نہیں ہوتی تو ہمیں کوئی وہ نہیں تھا. ہمارے لیے نبی اکرم کی حدیث پر ایمان لانا کافی تھا اور وہی ہمارے لیے جائز تھا, ہم اس پر عمل کرتے. لیکن آج کی موجودہ سائنس نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو بتایا ہے اس سے ہمارا ایمان اور مضبوط ہو گیا. اب ہمیں یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں لڑکے کا کیوں,
نہیں دھلا جائے گا اور لڑکی کا کیوں دھلا جائے گا؟ کچھ نہیں، آپ اپنی عقل سے وہ سوال کر رہے ہیں جو آپ کی عقل کا دائرہ نہیں ہے۔ نبی اکرم نے جو بتا دیا ہمیں اور آپ کو اس کو فالو کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، بیت المقدس میں آپ نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد وہیں سے آپ کو معراج ہوئی اور آپ گئے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان، اور ساتویں آسمان کے پاس جب پہنچے جہاں سدرۃ المنتہا ہے، اسی کو مقام جبریل بھی کہا جاتا ہے، وہیں تک حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتے ہیں۔ وہیں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب آپ چلیے، اب آپ جائیے، میری رسائی یہیں تک تھی، میری پہنچ یہیں تک تھی، اس کے آگے ہم نہیں جا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال بھی کیا، اے جبریل، کیا حق رفاقت کے اندر آپ نے مجھے غلط پایا ہے؟ کیا میرے اندر کوئی کمی دیکھی ہے؟ کیا دوستی کے اندر کوئی کنجوسی دیکھی ہے، کوئی بخیلی دیکھی ہے؟ کیا میں نے حق رفاقت نہیں نبھایا ہے؟ فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی بات نہیں ہے، اے اللہ کے رسول، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میری رسائی یہیں تک ہے، اللہ رب العالمین نے اس سے زیادہ مجھے جانے کا حکم نہیں دیا، اگر 1 انچ بھی میں اس کے آگے قدم بڑھا دوں گا تو اللہ کی تجلی اور نور سے میں جل کر راخ ہو جاؤں گا۔ حضرت جبرائیل نے یہ کہہ دیا، پھر رک گئے، پھر اللہ کے نبی آگے گئے، آگے بڑھے۔ کوئی یہ نہ کہے جبرائیل جہاں تک نہیں جا سکے اس سے آگے اللہ کے نبی گئے، اور یہاں سے وہ غلط مسئلے نکالنے لگے کہ دیکھو، عام انسان ہوتے تو آگے تک کیسے جاتے؟ آپ کی اسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے قرآن کریم نے یہ فرمایا، محمد رسول اللہ گئے نہیں بلکہ اللہ لے گیا۔ جبرائیل کو وہیں تک اجازت تھی، وہیں تک گئے، اس کے آگے حکم نہیں تھا، اس لیے وہ نہیں گئے۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے بلایا، آؤ، اللہ لے گیا، نبی نہیں گئے اپنی مرضی سے، اللہ لے گیا۔ اور آپ کے شک کو ختم کرنے کے لیے قرآن پڑھیے سورہ اسراء، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، بابرکت ہے وہ ذات اللہ کی جو لے گئی اپنے بندے کو، جو لے گئی اپنے بندے کو۔ اسرا بعبدہ، یہاں پہ رسولی بھی نہیں کہا، بے نوری بھی نہیں کہا، بے عبدہ ہی کہا۔ سن لو، تم بھی عبد ہو، محمد بھی عبد ہے، محمد بھی عبد ہے، لیکن تمہیں نہیں لے گئی اس لیے تم نہیں جا سکتے ہو، ان کو لے گئی اس لیے وہ گئے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو، کہاں؟ لیلاً، راتی رات، مسجد حرام سے بیت المقدس تک، اور پھر اس کے آگے اللہ لے گیا، اللہ لے گیا۔ اب کوئی آدمی اللہ کے بارے میں سوال نہ کرے، اللہ کیسے لے گیا؟ جہاں تک جبرائیل نہیں، اس سے آگے جبرائیل نہیں جا سکتے، نبی گئے، نبی کیسے چلے گئے؟ ارے نبی نہیں گئے، اللہ لے گیا۔ اب سوال یہ مت کر اللہ کیسے لے گیا، جہاں آپ نے یہ سوال کیا اللہ کیسے لے گیا، سمجھ لو کہ یہ آپ کی عقل کا دائرہ نہیں ہے، آپ اپنی عقل سے وہ سوال کر رہے ہیں جس کے لیے آپ کی عقل بنائی نہیں گئی ہے۔ بالکل وہی سوال کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ آپ کی عقل کا دائرہ یہ تو ٹھیک ہے کہ ہر چیز کو اللہ نے بنایا، لیکن اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ آپ کی عقل کا یہ دائرہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی گئے، اللہ لے گیا، اللہ کیسے لے گیا یہ آپ کی عقل کا دائرہ نہیں ہے۔ بس اتنا سمجھ لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے فضاؤں میں اڑتے ہو نا، اور ہلکی سی آکسیجن کم ہو جاتی ہے تو ماسک نیچے گر جاتے ہیں، فلائٹ کے پلین سے آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، ناک پہ جو لمبی لمبی سانسیں، تھوڑی سی سانس کی پرابلم ہو جاتی ہے تو آئی سی یو پہ چلے جاتے ہو، وینٹیلیٹر پہ چلے جاتے ہو۔ غور کرو، دنیا کا اندھیرا، ماں کے پیٹ کا اندھیرا،
پیٹ کے اندر بچے دانی کا اندھیرا اور بچے دانی کے اندر بھی ایک جھلی، اس جھلی کے اندر نطفہ، اس جھلی کے اندر پڑے ہوئے ہماری اور آپ کی باڈی، وہ بچہ، وہ جسم، اور اللہ رب العالمین وہاں پر بھی آکسیجن پہنچا رہا ہے، وہاں پر بھی ہوا پہنچا رہا ہے. کیسے؟ اللہ اس وہم و گمان سے پاک ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ سوال آپ کرو گے اللہ سے؟ کیسے؟ کس کے اندر اتنی جرأت ہے جو سوال کر سکے؟ کیسے؟ بس اتنا یاد رکھیے کہ اللہ ان تمام وہم و گمان سے پاک ہے کہ وہ کیسے کر سکتا ہے. اللہ کے بارے میں بس یہ عقیدہ رکھیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کے دستے قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. یہ عقیدہ رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں. بس میرے بھائیوں، ہماری عقلیں اس لائق نہیں ہے کہ ہم تصور کر سکیں کہ یہ کیسے. عقل کا ایک دائرہ ہے. اسلام آپ کی عقل پر نہیں چلے گا. آپ کی عقل کو وحی الہی کے تابع ہونا پڑے گا. وحی الہی بتائے گی خالہ کے ساتھ نکاح نہیں ہے. وحی الہی بتائے گی بہن کے ساتھ نکاح نہیں ہے، ماں کے ساتھ نکاح نہیں ہے، بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں ہے. اور اپنی عقل سے کام کرو گے تو عبید اللہ ابن حسن قیروانی کی طرح بن جاؤ گے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بہنوں کو آج چکلے کھانوں پر بٹھا کر بھی ان کی کمائی کھا رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ انہوں نے اس وحی الہی کو علم کا ذریعہ نہیں سمجھا، انہوں نے عقل کو علم کا ذریعہ سمجھا ہے. بہت سی طوائفیں ایسی ہیں جو اپنا جسم بیچتی اور کہہ رہی ہیں کہ ہماری روزی روٹی ہے، یہ ہمارا دھندا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وحی الہی کو علم کا ذریعہ نہیں سمجھا. انہوں نے اپنی عقل کو ایک معیار بنایا اور ان کی عقل یہ کہتی ہے کہ یہ بھی ایک روزی روٹی کمانے کا ذریعہ ہے. میرے بھائیوں، یہ عقل جب خرافات میں پڑ جاتی ہے اور عقل کا جب مس یوز ہونے لگتا ہے تب وحی الہی کی ضرورت پڑتی ہے. وحی الہی ہمیں صحیح بتاتی ہے. ورنہ دل تو کہتا ہے چوری کر لو، بغیر محنت کے مال آ جاتا ہے، لیکن وحی الہی کہتی ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا متعین ہے. میرے بھائیوں، اس لیے عقل کو دخل نہیں ہے اور اسلام آپ کی عقل پر نہیں چلے گا. آپ کی عقل کو اسلام کے تابع ہونا پڑے گا، ہماری اور آپ کے تابع ہونا پڑے گا. ورنہ مجھے بتائیے، سب سے اہم نماز فجر کی، اور وہ صحابی کا واقعہ تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا، پوری رات عبادت کی اور جب فجر کی اذان کی آواز آئی تو تھوڑا سا لیٹ گئے کہ کمر سیدھی کر لوں، اور جیسی کمر سیدھی کی تو آنکھ لگ گئی. جب اٹھے تو پتہ چلا جماعت کھڑی ہے، جلدی سے جماعت میں شریک ہو گئے. جب اللہ کے نبی نے سلام پھیرا تو انہوں نے بعد میں سنت پڑھی. اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا کر رہے تھے؟ کہا سنت. کہا پہلے کیوں نہیں پڑھی؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت کر رہا تھا، پوری رات جاگا، لیکن اذان کے وقت نیند آ گئی، سو گیا. اور جب آنکھ کھلی تو جماعت کھڑی تھی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کاش تو پوری رات آرام سے سوتا، کاش پوری رات آرام کرتا، پوری رات آرام سے سوتا. اور فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کر یہ 2 رکعت سنتیں تو پڑھ لیتا تو تیرے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوتی. یہ 2 رکعت سنتیں تیرے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوتی. اندازہ لگا لیجئے آپ، دنیا و ما فیہا سے بہتر. کتنی اہم نماز ہوئی فجر کی. لیکن آپ دیکھیے فجر میں کتنی رکعتیں رکھی ہیں؟ فرض صرف 2. سب سے آسان نماز ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، اور سب سے زیادہ مشکل نماز فجر کی تو 2 ہی رکعت. جبکہ سب سے زیادہ اہم نماز وہ تھی تو 4 6 8 ہونا چاہیے تھی، لیکن وہاں 2 ہی رکعت. کیوں؟ آپ کی عقل کا دائرہ نہیں ہے. وحی الہی نے بتا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو، نبی نے ہمیں ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میرے نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے ہیں، وہ جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی، حکم ہوتا، اس کے بعد بولتے ہیں. وہ وحی بولتے ہیں جو ان کی طرف اتارا جاتا ہے، نازل کیا جاتا ہے. تو آپ سمجھ گئے. آپ تو اب ہماری عقل کو دخل نہیں. فجر میں 2 کیوں مولانا صاحب؟ فجر میں 2 کیوں اور ظہر میں 4 کیوں؟ مولانا کیا بتائیں گے؟ مولانا کے پاس بھی تو اتنی عقل نہیں ہے. یہ عقل کا دائرہ نہیں ہے.
آپ وہ سوال کر رہے ہیں جو آپ کے دماغ میں فٹ نہیں کیا گیا ہے. اس کا جواب میرے بھائیوں شریعت نے دیا. اور شریعت کیا ہے؟ جو کہہ دیا وہ مانو. تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے ہمیں اور آپ کو فالو کرنا پڑے گا. ہمیں اور آپ کو وہ اصول وہ ضابطے ماننا پڑیں گے چاہے وہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے. یہ موضوع پر مسا کرتے ہو نا, بہت سے لوگ چمڑے کے موضوع پر مسا کرتے ہیں, بہت سے لوگ اس پہ بھی مسا کرتے ہیں. مسا کے اصول کیا بتائے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وضو بنا کر پہن لیجئے, اور جو مقامی آدمی ہے وہ 24 گھنٹے تک, ایک دن ایک رات تک اس پر مسا کر سکتا ہے. مسافر آدمی ہے 3 دن 3 رات تک مسا کر سکتا ہے. لیکن مسے کا اصول کیا ہے؟ یہ ہاتھ لیجئے آپ, اس پہ پانی ڈال کر آپ کو ایسے اپنے پیروں کے پنجس اس طریقے سے کھینچنا ہے. یہ آپ کا مسا ہو گیا ہے. جبکہ عقل یہ کہتی ہے کہ آپ چلیں گے تو مٹی نیچے لگے گی, کوئی چیز زمین پر پڑی ہوگی تو نیچے لگے گی, پیر کے تلوے میں لگے گی, تو قاعدے سے ہمیں اس کو صاف کرنا چاہیے, اس کو پاک کرنا چاہیے. عقل کہتی ہے کہ ہاتھ تر کرنے کے بعد یہاں ہاتھ پھیرنا چاہیے تاکہ نیچے کا حصہ پاک ہو جائے. لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ ہمیں نیچے نہیں ہاتھ پھیرنا ہے, ہمیں اوپر ہاتھ پھیرنا ہے. نیچے جیسا ویسے رہنے دیجئے اور اسی طریقے سے آپ نماز پڑھیے. ہمیں اپنی عقل کو نہیں دوڑانا ہے. صاحب گندگی تو نیچے لگی ہے تو کیا کروں, ایسی نماز پڑھ لوں؟ ارے میں کیا جانوں, شریعت نے بتا دیا. ہماری عقل جب کام کرنا بند کر دی تب شریعت کو ہمیں فالو کرنا ہے. یہاں تیسرا ذریعہ علم حصول کا, علم کے حاصل کرنے کا ذریعہ وحی الہی ہے. اللہ کے نبی نے ہمیں جیسا کہہ دیا ویسا ہمیں ماننا پڑے گا. بس ہو گیا, ویسا ہمیں کرنا پڑے گا. یہی ہے فالو کرنا, یہی ہے. ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے, اپنے دماغ سے مت لے جاؤ. ایسا کیسے, ایسا کیسے؟ اسلام نے کہا ہے ایک مرد کو 4 بیوی رکھنے تک کی اجازت ہے, وہ رکھ سکتا ہے.